جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش کسی حرف کے ساتھ آتے ہیں تو یہ نون ساکن کی آواز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر با دو زبر بن، یہ لکھنے میں تو با دو زبر بن ہے مگر پڑھنے میں با زبر نون بن کی طرح پڑھا جائے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی دو زبر، دو زیر یا دو پیش آتے ہیں وہاں نون کی آواز گنی جائے گی اور آواز ناک میں پڑھی جائے گی، یعنی غنہ کیا جائے گا۔ اگر ہم اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے بن، جیسا ہمارے پاس نورانی قاعدہ میں مثالیں دی گئی ہیں۔ من، 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 بن، 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 ون، 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 فن، 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 ثن، 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 ذن، 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 ظن، 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 زن، زن، زن۔ باقی پوری تختی بھی اسی طرح پڑھی جائے گی۔